یوں تو بہت لوگ اسٹیجوں پہ بیٹھ کر کے اور ہر جگہ چلاتے اور چیختے ہی رہتے ہیں، میری مراد یہی سنابل اور شمائل و ادریس وغیرہ سے ہے، تو ان لوگوں کی بات سنتے ہیں، بہت چیختے اور چلاتے رہتے ہیں۔ آج کچھ میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، میری بھی بات سنیں۔ آج فرق جانیں کہ سچے حشمتیوں اور نام نہاد حشمتی جنہیں میں باسمتی کہتا ہوں ان میں فرق کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضور دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات کے دن کا۔ ان کی بارات نکلنی تھی، روانہ ہونی تھی۔ حضور شیر بشاہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی بارات نکلی، لکھنؤ سے پیلی بھیت شریف کے لیے ان کی بارات نکلی۔ اس بارات میں حضور مفتی اعظم ہند، حضور حجت الاسلام اور بڑے بڑے مشائخان عظام بھی تشریف فرما تھے۔ اس بارات میں گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگوں نے اور بہت بڑے بڑے علماء نے شرکت فرمائی تھی اس بارات میں۔ تو سب لوگ گئے پیلی بھیت شریف، بارات پہنچی پیلی بھیت شریف، اور بارات پہنچی جب تو وہاں ہر جگہ پہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں نقص نکالنے کی عادت ہوتی ہے، ہر کمی نکالنے کی عادت ہوتی ہے۔ تو خیر کمی تو نہیں تھی لیکن انہوں نے زبردستی کمی نکالنی تھی۔ تو حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ بھی تھے۔ تو حجت الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے تو کوئی ایک شخص آ گیا اور حجت الاسلام علیہ الرحمہ سے کہنے لگا کہ اچھا یہ حشمت علی خان جو ہیں یہ پٹھان ہیں؟ تو حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ نے کہا جی ہاں یہ پٹھان ہیں۔ تو وہ شخص جو تھا وہ پوچھنے لگا جان بوجھ کر کے کمی نکالنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے کہ یہ پٹھان ہیں تو کون سے پٹھان ہیں؟ تو حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ان کی چھٹی کا کھانا تھوڑی کھایا ہے کہ میں بتاؤں گا کہ یہ کون سے پٹھان ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ایسا بے تکا سوال ہوگا کہ کون سے پٹھان ہیں تو کسی کو بھی ہلکا سا غصہ آئے گا۔ حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ بھی ہلکا جلال میں آئے اور انہوں نے فرمایا کہ کیا میں نے اس کی چھٹی کا کھانا کھایا ہے، چھٹی کا بھات کھایا ہے جو میں بتاؤں گا کہ کون سے پٹھان ہیں؟ تو وہ جو تنقید کر رہا تھا شخص اور جو مزہ لینے کے لیے صرف وہ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ نہیں ہمیں تو ایسا ہی انسان چاہیے جو بتا سکے، جس نے کھایا ان کی چھٹی کا کھانا، جو بتا سکے کون سے پٹھان ہیں۔ تو حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ وہاں سے چلے گئے، وہ تھوڑا خفا بھی ہو گئے۔ یہ بات جیسے ہی حضور شیر بشاہ اہل سنت رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی، دادا حضور نے ترنت فرمایا کہ یہ شادی نہیں ہوگی، یہ شادی نہیں ہوگی، بارات کو واپس لے کے چلیے۔ اور دادا حضور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور بولے اب یہ شادی نہیں ہوگی، واپس لے کے چلیں۔ انہوں نے میرے پیر خانے کے بارے میں ایسی بات کیسے کی؟ بہت زیادہ سب معاملات ہو گئے اور لوگ جو ہے کہ قدموں میں گر پڑے حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند کی کہ حضور انہیں روک لیجئے۔ پھر حضور حجت الاسلام اور مفتی اعظم ہند نے حکم دیا شیر بشاہ اہل سنت کو کہ نہیں آپ نکاح پڑھ لیجئے اور جو غلطیاں ہوئی اسے جانے دیجئے، معاف کریے۔ تب دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت رکے اور انہوں نے نکاح پڑھا اور شادی کی۔ جب بریلی پہ معاملہ اٹھا، حالانکہ دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت حضور اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں نا، یہ تو ان کے شہزادے تھے، لیکن پھر بھی جب ان کے پیر خانے اور بریلی کے اوپر بات اٹھی تو دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اتنے جلال میں آ گئے کہ انہوں نے شادی تک توڑنے کی بات کر دی اور جا کے گاڑی میں بیٹھ گئے۔ یہ ہے بریلی سے محبت حشمتیوں، سچے حشمتیوں کو، اور خود جن کے نام سے سلسلہ حشمتی چلتا ہے ان کو، یہ ہے محبت۔ ایک اور ایسا ہی واقعہ ہے، دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت رضی اللہ عنہ کے دونوں شہزادے جامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں پڑھا کرتے تھے۔ تو صفر المظفر کا مہینہ تھا، اس سے پہلے محرم کا مہینہ تھا، تو جو ہے کہ چھٹی وغیرہ لیے تھے پہلے ہی، اور پھر صفر المظفر میں عرس رضوی میں بھی چھٹی مانگ رہے تھے دونوں شہزادے حضور شیر بشاہ اہل سنت کے۔ تو حضور حافظ ملت نے فرمایا کہ شہزادوں ابھی تو آپ چھٹی سے آئے ہیں، ابھی پھر سے آپ چل جائیں گے، ابھی پڑھائی کا موقع ہے، ابھی جانا صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آپ ابھی مت جائیے۔ تو یہ بات حضور شیر بشاہ اہل سنت کو معلوم پڑ گئی۔ حضور شیر بشاہ اہل سنت نے حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ کو خط لکھا کہ اگر آپ کے مدرسے میں چھٹی دی جا سکے تو دے دیجئے، ورنہ میرے بچوں کا وہاں سے نام کاٹ دیجئے۔ آپ کے مدرسے میں پڑھا کر کے مجھے یقین نہیں کہ میرے بچے بد مذہب نہیں ہوں گے، لیکن اگر حضور اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ کو چومتے رہیں گے اور پڑھے رہیں گے تو مجھے یقین ہے کہ وہ بد مذہب نہیں ہوں گے۔ تو پھر حضور حافظ ملت نے چھٹی دے دی۔ یہ محبت ہے بریلی کے لیے، دادا حضور شیر بشاہ اہل سنت کی یہ محبت ہے۔ اور آج کے کچھ نام نہاد حشمتی، یہ سنابل اور شمائل وغیرہ، یہ بریلی اور مرکز اور خاندان اعلیٰ حضرت سے ہی بغاوت کر کے بیٹھے ہیں۔
بے مطلب کا. یہ سچے حشمتی بالکل بھی نہیں ہیں. سن لو اے لوگوں غور سے، مسلک حشمت علی یہی ہے یہی ہے یہی ہے. غلامی خانوادہ اعلیٰ حضرت مسلک حشمت علی یہی ہے یہی ہے یہی ہے. سمجھے؟ تو یہ لوگ نام نہاد صرف باسمتی ہیں، یہ حشمتی نہیں ہیں. جو سچا حشمتی ہوگا وہ بریلی کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوگا، اور یہ لوگ صرف چور اور باسمتی ہیں، حشمتی نہیں.